10 سالوں میں اثاثہ جات میں ہوشربا اضافہ ہوا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، یہ ساری کارروائی ہوتی رہی، حکومت کو آئے ہوئے بھی 2.5 سال ہو گئے، یہ سارا معاملہ کس کی ناک کے نیچے ہوتا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں بول نیوز کا مشکور ہوں اور جناب محترم لغاری صاحب کا انتہائی میں مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنا موقف. ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ہیلو، جی جی آپ بولیے. میں مشکور ہوں کہ مجھے اس ٹاپک کے اوپر موقع دیا. لغاری انتہائی محترم ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں لغاری صاحب. میں گزارش کر دوں کہ اب گزارش یہ ہے کہ یہ 10-12 سال میں اب میں ان کا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں تاکہ آپ کو ساری کہانی سمجھنے میں آسانی ہو جائے. یہ بیسیکلی مخدوم جو فیملی ہے بیسیکلی 20-22 مربع کی ذمہ دار تھی اور ان کا صرف ٹوٹل ذریعہ معاش یہی تھا جس کی میکسیمم 3 سے 4 کروڑ کے قریب ان کی سالانہ اینول جو ہے نا ان کی انکم بنتی ہے. یہ کب کی بات کر اب رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کس سن کی بات کر رہے ہیں؟ کب ہے سر؟ یہ سر کوئی 10 سے 12 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے یا کون سا ایسا میتھڈ ہے کہ اب یہ جو ڈی جی نیب ملتان نے پہلی انکوائری کی ان کے ایسٹ 100 ارب روپے کے قریب سے اباب ہو گئے ہیں 10-12 سال میں. اور اس کے بعد دوسری جو انکوائری چل رہی ہے ڈی جی نیب لاہور میں وہ تقریباً کوئی 300 ارب روپے کے قریب کی جو ہے نا اس کی رپورٹس ہے اور اس کے اوپر میری کنٹمپٹ آف کورٹ بھی پینڈنگ ہے آنریبل سپریم کورٹ میں. اچھا آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے ان کے اثاثے کتنے تھے؟ یعنی یہ اب اگر آپ 100 ارب ہو گئے ہیں یا 300 ارب ہو گئے ہیں تو ان کے اثاثے پہلے کب تھے، کتنے تھے؟ میں یہ گزارش کر دوں 2018 میں اور جو اس سے پہلے 2013 میں انہوں نے اپنے نامینیشن پیپر سبمٹ کروائے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور ایفیڈیوٹ دیا. اس میں یہ مینشن کرتے ہیں جو بڑے بھائی ہیں مخدوم خسرو بختیار جو فیڈرل منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے ایسیٹس کی جو ویلیو ہے وہ 20 کروڑ کے قریب ہے اور جو چھوٹا ہے جو صوبائی وزیر خزانہ ہے پنجاب کا وہ مینشن کرتے ہیں اپنے نامینیشن پیپر میں ایفیڈیوٹ میں 30 کروڑ روپے کے قریب. جبکہ میں نے ڈی جی نیب ملتان میں کرمنل کمپلینٹ فائل کی جس کے اوپر میری وہ ویریفیکیشن ہوئی، انکوائری منظور ہوئی، انویسٹیگیشن ہوئی اور اس کے تحت اب ان کے ایسٹ 100 ارب روپے سے بھی تجاوز کر چکے ہیں. یہ آن دی ریکارڈ ہے اور اس کا کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہوا، یہ تقریباً 10 سے 12 سال کا عرصے میں ان کے جو ہیں ہوئے ہیں. اچھا ایک بھائی کی جائیداد 20 کروڑ، دوسرے بھائی کی جائیداد 30 کروڑ، یہ 50 کروڑ ہوتے ہیں اور اب ان کے اثاثے آپ بتا رہے ہیں کہ 100 ارب سے تجاوز کر چکے ہیں. تو کوئی اس طرح کا کوئی حکومت کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے یا نیب کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی ہوئی ہے، کوئی ریفرنس تیار ہو رہا ہے، کیا اس سلسلے میں کچھ ہو رہا ہے کہ یہ مینز سے زیادہ ایسٹس کیسے بن گئے، یہ وسائل سے زیادہ ایسٹ کیسے بنے ہیں؟ لغاری صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا. گزارش یہ ہے کہ جب میں نے کرمنل کمپلینٹ فائل کی یہ سارا سٹارٹ کیا ان کی جو میل پریکٹس سے انہوں نے ایسٹس بنائے ہیں ادارے نے سست روی کا مظاہرہ کیا. مجھے 3 سال ہو گیا رات دن اس کے اوپر محنت کر کے. انکوائری بڑی مشکل سے وہ لاہور ہائی کورٹ آنریبل لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ہوئی. اب انویسٹیگیشن چل رہی ہے تو یہ صورتحال ہے اب ان کی. اچھا اس ساری صورتحال میں میاں غیاث صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. یہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، بہت جو پچھلے کئی برسوں سے ان کا ایک مستقل عمران خان کے وکیل کے طور پر کام کرتے رہے. پورے ضلع میں انہوں نے بہت کام کیا اور قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا انہوں نے. ان کے ایک بھائی قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں، ایک چھوٹے بھائی اس وقت بھی پنجاب اسمبلی کے ممبر ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی پارٹی کا معاملہ ہے یہ یہاں تک پہنچ گیا ہے اور اب اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے یا آپ کی پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے؟ اور خاص طور پر آپ کے جن رکن اسمبلی اور وفاقی وزیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں یہ اس طرح کے چارجز جو ہیں جو رئیس احسن صاحب لگا رہے ہیں ان کو آپ کیا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہیں، درست ہیں یا غلط ہیں؟
میں لغاری صاحب عرض کروں کہ میں ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کا رہائشی ہوں اور وہاں 55 لاکھ کی آبادی جو ہے نا وہ بقول عمران خان صاحب کے کہ یہ ایک شوگر مافیا ہے. میں اس کو شوگر مافیا کا نام نہیں دوں گا, میں ان کو ایک خرکار کیمپ کہوں گا کہ وہاں کی 55 لاکھ کی آبادی کے ساتھ یہ ظلم بھی کرتے ہیں, زیادتی بھی کرتے ہیں, گنا بھی لوٹتے ہیں, مزدوروں کو پورا حق بھی نہیں دیتے اور انتظامیہ ہر چیز کو, پورے سسٹم کو, نظام کو اپنے پاور میں رہ کے مفلوج کر کے وہاں 55 لاکھ کی آبادی کو انہوں نے بہت تنگ کیا. ویسے اوورآل دیکھا جائے تو شوگر کین گروور جو ہے سندھ ہو, جنوبی پنجاب ہو یا اپر پنجاب ہو, وہ پچھلے 10 سال میں بہت پستی. آپ کیا صرف خسرو بختیار صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ وہی ایسا کرتے ہیں اور ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے یہاں؟ نہیں, ان کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو سندھ میں اومنی گروپ ہے, ایسے جنوبی پنجاب میں جہانگیر ترین صاحب ہیں اور ان کی 6 شوگر ملیں ہیں, 3 ان کے رشتہ داروں کی ہیں. اسی طرح آر وائی کے گروپ جو ہے وہ 5 سے 6 شوگر ملیں ہیں جس میں مونا سلائی, خسرو بختیار, ہاشم جواں بخت اور عمر شہریار اور چودھری منیر, مریم بی بی کے سمدھی. یہ 5 بندے آر وائی کے گروپ میں ہیں جن کی 6 شوگر اچھا, ملیں. مریم بی بی کا بھی جنوبی وضاحت کر دیں. مریم بی بی, مریم اورنگزیب بھی ہیں, مریم نواز شریف بھی ہیں, آپ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ مریم بی بی, مریم نواز کی میں بات کر رہا ہوں. اور آج کل جہانگیر ترین صاحب کا ایشو چلا ہوا ہے. اس کی ایک باریکی میں یہ بھی بتا دوں کہ 2019 میں مریم نواز صاحبہ کی ایک شوگر مل تھی گلف, جس میں چودھری منیر صاحب کا شیئر تھا اور مریم نواز صاحبہ کا شیئر تھا, اور جہانگیر ترین صاحب نے 2019 میں ان سے خریدی. اور 2017 کی میں آپ کو بات کروں جو خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں شوگر کین گروور کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا تھا اور 90 ارب روپے کا ان کو لاس دیا گیا. وہ یہ ہوا کہ یہاں اپر پنجاب سے 3 ملیں وہاں شفٹ ہوئیں اور ان کا سٹے سپریم کورٹ سے ہوا اور لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ 1 سال یہ چل جائیں. ہزاروں ایکڑ لوگوں کو آگ لگانی پڑی اور ایک ٹرم تھی ٹوکا پرمٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.